السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ایک راز ہے جسے دنیا کے ہر مذہب نے چھپایا نہیں بلکہ ہر دور میں بیان کیا ہے۔ یہ راز صرف آنے والے وقت کا نہیں بلکہ انسانیت کے انجام کا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ دنیا صرف 6000 سال چلے گی۔ اسلام کہتا ہے قیامت بالکل قریب ہے اور ہر نشانی ایک کے بعد ایک سامنے چلی آ رہی ہے۔ ایک عذاب، ایک فتنہ جو دنیا کے ہر کونے میں پھیل جائے گا، جہاں نہ حکومت کام کرے گی نہ فوج، صرف ایک نام گونجے گا، دجال۔ لیکن یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ان لوگوں کا سچ ہے جو اس وقت زندہ ہیں اور جنہیں جلد اس فتنے کا سامنا کرنا ہے۔ اور اس فتنے کے بعد آئیں گے وہ لوگ جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، یاجوج اور ماجوج۔ تو دوستوں تیار ہو جاؤ، جو سننے جا رہے ہو وہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ تمہارا مستقبل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، بالکل اسی طرح میں اور قیامت بھی ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ ایک دن رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور سارے صحابہ بڑی غور سے رسول اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے، تو آپ نے ان سارے صحابہ کو دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک فتنے دجال کی باتیں بتانا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو اللہ ایسی پاورز دے گا کہ دنیا کی ہر چیز، کھانا، پیسہ، بارش اور ایون مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرنے پر بھی اس کو کنٹرول ہوگا، اور اپنی انہی پاورز کو یوز کر کے دجال پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کے بجائے اپنی عبادت پر مجبور کرے گا۔ دجال 40 دن تک زمین پر رہے گا، اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے، تیسرا دن ہفتے کے اور باقی دن نارمل دنوں کے طرح ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری باتیں سن کر وہاں موجود صحابہ اکرام بہت ہی زیادہ ڈر گئے اور انہیں لگا کہ دجال وہ سامنے درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور بس ابھی نکل کر ان کے طرف آئے گا۔ لیکن جب شام کو یہی صحابہ رسول اللہ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ ان کے چہروں کو دیکھ کر سمجھ گئے اور انہیں فرمایا کہ اللہ کے بندوں، ڈرو مت، دجال سے تو پھر بھی مقابلہ ہو جائے گا، لیکن کیا میں تمہیں ایسے لوگ دکھاؤں جن سے مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہوگی، اور وہ لوگ نکلتے ہی دنیا میں ایسی تباہی مچائیں گے کہ دنیا کی ہر چیز، کھانا، درخت اور ایون دنیا میں موجود سارا پانی پی جائیں گے، اور وہ لوگ یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے جب انسان اپنی برائیوں میں حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا اور پوری دنیا گناہوں سے بھری ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اسی ظلم اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں پر اپنا سب سے بڑا عذاب طوفان بھیجا۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کے ہر چیز کو تباہ کر دی، اور صرف وہی لوگ بچ گئے جو اللہ کی حکم سے ایک کشتی میں سوار ہوئے تھے، نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ اور آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام، حام اور یافس کے اولاد میں سے ہے۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ خطرناک لوگ یافس کے اولاد میں سے نکلی، کیونکہ یافس کی اولاد دنیا کے سب سے سخت علاقوں نارتھ میں جا کر آباد ہوئے تھے، جہاں ہر وقت زمین برف سے ڈھکی رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کے زمینوں پر کھیتی کرنا مشکل ہوتا تھا۔ اور جیسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ یافس کی اولاد نمبرز میں بڑھ گئی، تو ان میں سے وہی لوگ جو نارتھ کے ایکسٹریم میں جا کر آباد ہوئے تھے، ان کی زندگی تو اتنی مشکل ہو گئی کہ ان کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ملتا تھا۔ اور جب زندگی مشکلات سے بھر جائے تو یا تو لوگ مضبوط بنتے ہیں یا خطرناک بنتے ہیں۔ ایسے ہی ایکسٹریم نارتھ والے یافس کی اولاد نے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے خود میں لوٹ مار کی عادت ڈال دی، اور جس طرح جنگل کے جانور ایک دوسرے سے کھانا چھینتے ہیں، بالکل ویسے ہی یہ لوگ روزانہ قریب کے علاقوں میں جا کر وہاں کے لوگوں کو تنگ کرنے لگے، اور جب ان کے ظلم اور لوٹ مار اپنی
پیک تک پہنچ گئی تو اس وقت ایران میں ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب اس نے نارتھ کے طرف اپنا تیسرا سفر کیا اور نارتھ کے بالکل ایکسٹریم تک پہنچا تو ان کی ملاقات ایک ایسے قوم سے ہوئی جو ان سے ہر چیز میں بالکل ڈیفرنٹ تھی، ایون ان کی زبان بھی چینج تھی۔ تو اس قوم نے ایک ٹرانسلیٹر کے ذریعے ذوالقرنین کو بتایا کہ یہاں ان پہاڑوں کے درمیان ایک قوم رہتی ہے جو یہاں ہمارے پاس آ کر لوٹ مار کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو بھی قتل کرتے رہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے پیسہ چندہ جمع کریں گے اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ پیسے تو اللہ کے دیے ہوئے بہت ہیں، بس ہمیں آپ سے صرف اتنی مدد چاہیے کہ اس دیوار کو بنانے میں ہمارا ساتھ دو۔ اور اسی طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے بچانے کے لیے ان پہاڑوں کے درمیان مضبوط آئرن اور کاپر کی ایک دیوار بنا دی۔ آج پوری دنیا میں ایسے کوئی بھی جگہ نہیں ملی جہاں ذوالقرنین کی وہی دیوار ہو جو انہوں نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی تھی۔ کچھ علماء کہتے ہیں یہ سینٹرل ایشیا جیسے قازقستان، رشیا یا کوکسر ریجن کے آس پاس ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ چائنا اور منگولیا کے درمیان ایک ماؤنٹین ریجنز میں ہے۔ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور جب وہ اس دیوار کو توڑنے کے بالکل قریب پہنچتے ہیں تو ان کا سردار بولتا ہے باقی کر لیں گے، لیکن کل کو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے کی طرح مضبوط بنا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ یاجوج اور ماجوج اس مضبوط دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ کب ہوگا؟ جب امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کے فتنے کو ختم کر چکے ہوں گے تب وہ نکلیں گے اور ان کا نکلنا ایک نشانی ہوگا قیامت کے قریب ہونے کی۔ اللہ نے سورہ انبیاء کے آیت نمبر 96 میں فرمایا کہ وہ ہر بلند جگہ سے نیچے اترتے ہوئے دوڑیں گے، وہ بہت ہی زیادہ تعداد میں ہوں گے، ہر 1000 لوگوں میں 999 یاجوج ماجوج اور صرف ایک مومن۔ وہ انسانیت کے خلاف ایک ایسی جنگ چھڑے گی جسے کوئی انسان بچ نہیں پائے گا، کسی بھی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سے لڑ سکے۔ ہر طرف قتل و غارت کریں گے، فساد کریں گے۔ اسی دوران اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ تمام مومنوں کو ماؤنٹ سینا یعنی کوہ طور پر لے جائیں، وہی جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں ظاہر ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ دریائے تبریہ کے کنارے سے گزرے گا تو اس کا پانی پی کے اس کو خشک کر دے گا اور دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو سوچے گا وہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ وہ چونٹیوں اور ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیل جائیں گے اور زمین پر تباہی مچائیں گے، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس تک بھی پہنچ جائیں گے۔ زمین پر ہنگامہ اور قتل و غارت کرنے کے بعد وہ کہیں گے ہم نے زمین کی تمام مخلوق کو قتل کر دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کو مار ڈالیں گے، اور پھر وہ آسمان کے طرف تیر چلائیں گے، ان کی تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ ایک طرف وہ اپنے شیطانی کاموں میں مصروف ہوں گے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ماؤنٹ سینا کے قلعے میں ٹھہرے ہوں گے جہاں وہ شدید بھوک کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ اس نازک موڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے اور پھر اللہ یاجوج ماجوج کے گردن میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کرے گا جس سے وہ ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ماؤنٹ سینا سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ زمین کو پاک کر دے، اور پھر اللہ ایک تیز اور پاک کر دینے والی بارش بھیج دے گا۔ وہ بارش اتنی تیز ہوگی کہ یاجوج اور ماجوج کے لاشوں کو بہا لے جائے گی۔ اب اللہ زمین کو پھل پیدا کرنے کا اور آسمان کو اپنی نعمت برسانے کا حکم دے گا۔ اللہ کی اتنی رحمت ہوگی کہ ایک انار کو لوگوں کا ایک گروہ اچھے سے کھا سکے گا، اور گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ یہ سب کچھ تبھی ہوگا جب یہودی اپنی پوری طاقت کے ساتھ فلسطین پر مکمل قبضہ کر لیں گے۔ وہ وقت قریب ہے، کیونکہ آج کے دور میں تقریباً 80% فلسطین پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اب ان کا اگلا نشانہ ہے مسجد الاقصی، جو صرف ایک مسجد ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کا دل ہے۔ وہ اسے شہید کر کے اس جگہ اپنا آخری اور تیسرا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، جسے وہ اپنے مسیح دجال کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، جب وہ ٹیمپل بنائیں گے تب دجال ظاہر ہوگا، وہی دجال جسے ہرانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، جس پر ہم نے تفصیل سے اس ویڈیو میں بات کی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، وقت زیادہ نہیں ہے، نشانیاں صاف ہو چکی ہے اور حقیقت ہم سب کے سامنے ہے۔ تو تیاری کرو، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، کیونکہ آزمائش کا سب سے بڑا دور بہت زیادہ قریب ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے ہم سب کو حفاظت رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔